لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ ٹائپ اس کے پاس قبرستان میں پہنچا دیا گیا اور اس کو کہا گیا اس مردے کے اوپر اس کو پہلے رکھا جائے اور اس کے بعد مٹی ڈالی جائے۔ یہاں تک کہ اس نے لکڑی کا تختہ رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی اور اس قبر کو بند کر دیا۔ اسی طرح اس نے اینٹیں وغیرہ بھی رکھ دیں۔ پیر نے کہا ٹھیک ہے، باقی تم اس کو بند اس طرح کر دو جس طرح پہلے تھا، باقی اینٹیں وغیرہ میں خود ہی کروا لوں گا، بس تم رات کی تیاری پکڑو۔ آج رات اس قبر میں سوائے استاد اور شاگرد کے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ آج کچھ ریلیکس بھی تھا کہ آج کچھ ایسا نہیں ہونا۔ انہوں نے بیٹھ کر پھر اس قبر کے اندر جب پڑھائی شروع کی تو آج بہت ہی عجیب سا ہوا، اس سے پہلے جو اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے ہی پڑھنا شروع ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر باقاعدہ ایسی آوازیں آنی شروع ہو گئیں جیسے کوئی بول رہا ہو، بڑبڑا رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہو، لیکن آوازوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ آوازیں کلیئر تھیں۔ استاد نے اس کو کہا تھا کہ جو تمہیں میں نے کہا ہے صرف وہی کرتے رہنا، یہ نہیں بتایا تھا کہ آنکھیں کھول کے رکھنا یا بند کر کے رکھنا۔ تو وہ آنکھیں کھول کر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ استاد کی آنکھیں بند تھیں، وہ روز آنکھیں کھول کے بیٹھتا تھا، کبھی اس نے آنکھیں بند کی ہی نہیں تھیں، کیونکہ وہاں یہ روشنی تو تھی، انہوں نے لائٹ جلائی ہوئی تھی جو سائیڈ پہ رکھی ہوتی تھی۔ استاد پڑھ رہے تھے اور آوازیں آ رہی تھیں تو وہ بھی پڑھتا رہا اور اس نے پڑھنا نہیں روکا اور ارد گرد دیکھنا شروع ہو گیا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اتنی قریب سے آواز تھی جیسے کسی کے سانس لینے کی بھی آواز آ رہی ہو، اور وہ ایک نہیں کافی زیادہ تھی۔ کبھی سانس لینے کی آواز لیفٹ سائیڈ سے آتی، کبھی سانس لینے کی آواز رائٹ سائیڈ سے آتی، کبھی پیچھے سے آتی، کبھی سامنے سے آتی، اور بیک وقت اکٹھے بھی آتی، جس سے اندازہ ہوتا کوئی ایک نہیں کافی زیادہ ہیں جو بول رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی سانس لینے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہیں پہ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ سفید کلر کا ایک ہیولا ٹائپ آیا، گول سا تھا۔ اندر جب وہ داخل ہوا، پہلے بالکل باریک سا ایک سیدھی لائن کی طرح وہ اندر داخل ہوا اور اس کے بعد گول سا ہو گیا اور ان دونوں کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ یہ پہلا ایک ایسا منظر تھا جو پہلی دفعہ نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ٹارچ کی سفید روشنی میں وہ ہیولا نما ان کے گرد گرد چکر لگایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، 3-4 کالے کلر کے ہیولے تھے جو اس کے ارد گرد، استاد کے پیچھے، اس کے پیچھے، دائیں بائیں ہر جگہ پہ تھے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے لمبے سے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز ایسے نہیں تھا کہ ان کی ٹانگیں بھی ہوں، لیکن صرف ہاتھ نظر آتے تھے کہ ہاں ان کے ہاتھ بھی ہیں، باقی بازو، ٹانگیں، یہ کچھ بھی اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عجیب بے ڈھنگے سے تھے، گول سے تھے، لیکن صرف ہاتھ نظر آتے، باقی جسم عجیب سا ٹیڑھا میڑھا سا جسم تھا، جس کی نہ ہی ٹانگیں تھیں، نہ ہی بازو تھے، نہ ہی سر تھا، لیکن اس میں سے صرف ہاتھ نکلتے تھے جو ایسے محسوس ہوتے کہ جیسے لہرا رہے ہوں ہوا کے اندر۔ وہ ان کو دیکھتا رہا لیکن پڑھتا رہا، رکا نہیں، اور وہ جو ہیولے عجیب و غریب سے تھے وہیں پہ وہ تھوڑی دیر کے بعد چکر لگاتے غائب ہو جاتے، پھر چکر لگاتے پھر غائب ہو جاتے۔ وہ مسلسل جو کچھ آوازیں تھیں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن پڑھتا رہا، اور ایک لمحہ ایسا آیا جو استاد کے پیچھے کھڑا تھا وہ اتنا بڑا ہوتا گیا کہ اس کا جسم قبر کے ساتھ ٹچ ہو گیا، دائیں اور بائیں جتنی قبر کھلی تھی اتنا ہی وہ ٹچ ہو گیا اور سیدھا قبر کی چھت کو جا کے لگا، اور اس انداز میں کہ جیسے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ اس کا جو حلیہ تھا وہ انسان سے ملتا جلتا تھا، لیکن وہ کالا سیاہ تھا، آنکھیں، منہ، ناک نہیں تھا، لیکن سر محسوس ہوتا تھا، باقی عجیب سے ٹیڑھے میڑھے سے تھے۔ وہ جب بڑا ہوا تو اس سے انداز میں اس کے ہاتھ ایسے آئے جیسے وہ ابھی اس پہ حملہ کرنے والا ہو، اور اسی لمحے اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، وہ جو پیچھے موجود تھا استاد کے، وہ واقعی اپنی جگہ سے اڑا اور اس انداز میں تیزی سے اس کے قریب آیا کہ اس کے منہ سے زور سے چیخ نکل گئی، اور جب چیخ نکلی تو استاد جس کی آنکھیں بند تھی اس نے آنکھیں ایک دم سے کھول دیں، وہ بھی اس سچویشن کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اس کی طرف دیکھا کہ اس نے چیخ کیوں ماری ہے،
تو اسی وقت جہولا قریب آیا تھا وہ شاید اس کو صرف ڈرانے کے لیے تھا، آیا نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ تو استاد نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا کہ پڑھتے رہو، رکنا نہیں ہے، اور اس نے پھر جلدی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا اور جب مکمل ہو گیا تو استاد نے اس کو کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، کیوں چیخ ماری ہے، اور تم نے پڑھنا کیوں بند کر دیا تھا؟ میں اس وقت کنٹرول نہ کرتا تو تم بھی مر جاتے اور میری زندگی کو بھی خطرہ ہو جاتا۔ تو اس نے بتایا کہ آج ایسے ایسے ہوا ہے اور آپ کے پیچھے ایسے ایسے کھڑا تھا۔ تو استاد نے کہا تو کیا ہوا؟ اب جو آگے ہوگا وہ اس سے بھی خوفناک ہوگا، اس سے بھی برا کچھ نظر آئے گا۔ تو نے اس کے بعد اب چیخنا، چلانا، ڈرنا نہیں۔ زیادہ مسئلہ بنے تو آنکھیں اپنی بند رکھنا، آوازیں آئیں، کچھ بھی آئے، تمہیں کوئی ٹچ کرے، کچھ بھی محسوس ہو، تم نے کوئی ریاکشن نہیں دینا ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ جب وہاں سے باہر نکلے تو استاد نے ایک ایسی فرمائش کی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ استاد نے کہا ہم چلے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اب 1-2 بڑے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم کامیابی کی طرف ہو جائیں گے۔ ہمیں وہ مل جائے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آئے تھے ہمارے پاس، ابھی ان کے سردار نے آنا ہے، یہ اس کے چیلے تھے جو ہمارے پاس آئے تھے۔ اب سردار آئے گا اور سردار جب خوش ہو جائے گا اور ہم اس کو خوش کر دیں گے، پھر وہ ہمیں ایک ایسی جگہ کا بتائے گا جہاں پہ سونے کی دیگ دفن ہے، اور ایک نہیں کئی دیگیں دفن ہے، اور ہم وہ دیگیں نکال لیں گے، اس میں سے ایک دیگ تمہاری ہوگی۔ سونے کی دیگ کا سن کے وہ اپنے آپ کو خیالوں میں ایک امیر کبیر شخص دیکھتا، لیکن ساتھ ہی استاد نے اس سے جو فرمائش کی وہ اتنی عجیب و غریب، خوفناک اور بھیانک تھی کہ ہر لمحہ جو اس کو لگتا تھا یہ بڑا بھیانک کام ہے تو اگلی دفعہ والا کام اس کو اس سے بھی بڑا بھیانک نظر آتا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن تم نے ایک بچے کو اغوا کرنا ہے۔ تمہیں ایک کپڑا اور شیشی دے دی جائے گی، اس کے اندر کچھ ہوگا، تم نے اس لکوڈ کو اس کپڑے کے اوپر ڈالنا ہے، اور جیسے ہی اس رومال کو بچے کے منہ کے قریب لے کے جاؤ گے بچہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے بعد اٹھا کے اس کو تم میرے کمرے میں لے جاؤ گے، اور اس بچے کو لے کے ہم رات کو اس جگہ پر لے جائیں گے۔ ایک رات تو وہ ہمارے ساتھ عمل میں بیٹھے گا، اگلی رات ہم نے اس کی بلی چڑھانی ہے۔ وہ جو سردار آنا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس بچے کی ہم نے گردن کاٹنی ہے، اور اس کی گردن سے نکلا ہوا تازہ خون اس کو پیش کرنا ہے۔ ہم نے بھی پینا ہے، اصل میں جتنا خون ہوگا وہ سردار کو پیش کرنا ہے، کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، اور تم نے اس کا ثبوت بھی دیا تھا، تو اس لیے بس تیار ہو جاؤ۔ سونے کی دیگ تھوڑی سی دوری کے فاصلے پر ہے، تم اس کو حاصل کرنے والے ہو، لیکن یاد رکھنا تم بہت بڑے امیر کبیر شخص بن جاؤ گے، تمہاری بہت بڑی کوٹھی ہوگی، بہت بڑی گاڑی ہوگی، ایک نہیں کئی گاڑیاں ہوں گی، تمہارے نوکر چاکر ہوں گے، خوبصورت سی بیوی ہوگی، خوبصورت سے بچے ہوں گے، امیر کبیر فیملی میں تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ تم اتنے امیر ہوگے، بڑے بڑے رشتے تمہاری طرف آئیں گے۔ استاد اس کو ایسے خواب اس لیے دکھا رہا تھا کیونکہ اس نے جو اس سے فرمائش کی تھی اس کو پتا تھا کہ یہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، کرنے سے انکار کر دے گا، لیکن ساتھ ہی استاد نے اس کو ایسے خواب دکھا دیے کہ پھر وہ خوف جو اس کے اندر آیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر وہ خواب دیکھنا شروع ہو گیا، عمارت کے، گاڑیوں کے، بنگلوں کے، بینک بیلنس کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، کام ہو جائے گا۔ شام کے ٹائم پیر صاحب نے کسی بندے کو کہا کہ کل فلاں کو کہیں کہ وہ حاضری دے دربار پہ آ کے۔ یہ ایک میسج تھا جس کو اس نے بھی سن لیا کہ اس بندے کے ذریعے فلاں کو کہا گیا، پیر صاحب کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر سختیاں آنے والی ہیں، فلاں کام ہونے والا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ کل ہی ان کو کہیں کہ پوری فیملی آئے میرے پاس۔ وہ ایک شاید غریب فیملی تھی۔ جیسے ہی ان کو پیر صاحب کا میسج ملا تو وہ فوری طور پر بھاگتے ہوئے دربار پہ پہنچ گئے۔ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، وہ میاں بیوی اور تیسرا ان کا بچہ تھا۔ پیر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو دکھا دیا تھا کہ یہ ہے جس کو تم نے اغوا کرنا ہے۔ اس کو کپڑا اور وہ شیشی مہیا کر دی گئی تھی، بچے کو کھیلنے کے لیے باہر بھیج دیا گیا۔ میاں بیوی کو بیٹھ کر پیر صاحب عمل کرتے رہے۔ وہیں پہ ہی اس نے اسی طرح کیا جس طرح پیر صاحب نے کہا تھا۔ کپڑے کے اوپر وہ لکوڈ ڈالا اور اس کو کہا تھا پیر صاحب نے کہ اپنے منہ سے دور رکھنا ورنہ خود بھی بے ہوش ہو جاؤ گے۔
وہ بچے کے قریب گیا اور باتیں کرتا رہا اور اس سے باتیں کرتے کرتے سائڈ پر لے گیا۔ جب دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آج ویسے بھی آستانے پہ بہت کم لوگ تھے، یہاں تک کہ وہ چوغا پہنے ہوتا تھا، پیر صاحب نے اس کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ صرف وہ میاں بیوی اور ایک وہ بچہ ہی تھا، زیادہ لوگ نہیں تھے، رش نہیں کرنے دیا گیا تھا آج۔ اور جب بچے کو اس نے کپڑا سنگھایا تو بچہ وہیں پہ ہی بے ہوش ہو گیا، تو اس نے فوری طور پر اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے اندر لے گیا پیر صاحب کے کمرے میں، اور اسی جگہ پر لٹا دیا جہاں پہ پیر صاحب نے کہا تھا۔ وہ رومال اور کپڑا بھی اس نے وہیں پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ میاں بیوی وہاں سے نکلے اور پوچھا ہمارا بچہ کہاں ہے، ہمارا بچہ نظر نہیں آ رہا، باہر کھیل رہا تھا، تو بچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا بچہ کہیں پر بھی نہیں ہے، تو پیر صاحب بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ اور جب وہ ماں باپ زیادہ پریشان ہوئے تو پیر صاحب نے کہا کوئی پریشان نہ ہو، یہ ہمارے آستانے پہ آیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، بچہ مل جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ میں نے جب آپ سے کہہ دیا ہے آپ کے اوپر سختی کا وقت آنے والا ہے، کیونکہ میں نے آپ کا چیک کیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ تینوں مر سکتے ہیں، تو میں نے اس لیے فوری طور پر آپ کو بلوا لیا تھا۔ وہ سختی شاید بچے پہ آ گئی، لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ ابھی زندہ ہیں نا، مرے نہیں۔ میں نے آج آپ پہ پڑھ لیا ہے، آپ کے بعد میں نے بچے پہ پڑھنا تھا، کیونکہ سخت آپ پہ ہے اور بچے پہ کم ہے، لیکن لگتا ہے وہ جو سختی آئی ہوئی ہے وہ بچے کو لے گئی ہے۔ پریشان نہ ہو، آپ کا بچہ مل جائے گا، میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر گھبرائیں گے تو ہو سکتا ہے میرا جو عمل ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور آپ لوگ مر سکتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے سائیکالوجیکلی مینٹلی ان کو اتنا ڈرا دیا، وہ اتنے شاید جاہل اور گنوار تھے۔ ایسے ماں باپ گنوار ہی ہو سکتے ہیں جن کو پیر کی ہر بات پر یقین آ گیا کہ واقعی پیر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ہم تینوں مر سکتے تھے، میاں بیوی بھی مر جاتے، ایسا عمل ایسی سختی کی گئی کہ اچھا ہوا پیر صاحب نے میاں بیوی کو تو بچا لیا۔ وہ سختی بچے پہ چلی گئی اور بچہ مل جائے گا، پیر صاحب نے یقین دہانی کرا دی۔ اداس پریشان تو وہ تھے، ان کا بیٹا تھا، ان کی اولاد تھا، گھبرائے ہوئے تو تھے، لیکن پیر صاحب کی باتیں نعوذ باللہ سر آنکھوں پہ جیسے خدا کا کوئی حکم، اور وہ چلے بھی گئے۔ پیر صاحب نے کہا میں تمہیں فوراً بلوا لوں گا جیسے ہی بچہ مل جائے گا، لیکن یہ سختی جو ہے اس کو میں نے توڑنا ہے، ورنہ آپ دونوں کی بھی جان جا سکتی ہے۔ بچہ جو بے ہوش تھا، آخر اس نے ٹائم پر ہوش میں آنا تھا، تو پیر صاحب نے کہا اس کو اٹھاؤ اور اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آئے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، چیخے چلائے گا تو وہیں پہ ہوگا، آواز نہیں آئے گی، یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ آج وہ ایک بچے کو جب لے کے جا رہا تھا، ایک کفن میں لپٹی لاش سے بھی زیادہ اس کو خوف آ رہا تھا کہ ایک بچہ جو زندہ ہے، اور اس کے دل میں چل رہا تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور جب وہ اس پھٹے کو ہٹا کر نیچے اترا، بچے کو بھی لیا اور اس جگہ پر اس نے لٹا دیا، ہاتھ پاؤں اس کے باندھ دیے۔ آج اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، وہ چپ چپ سا تھا۔ بچے کو لٹا کے جب واپس پیر صاحب کے پاس پہنچا تو پیر نے بھی نوٹ کر لیا کہ اس کا دل، اس کا دماغ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے، تو اسی لیے سوچنا شروع ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب نے پھر سے اس کو خواب دکھانے شروع کر دیے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، تم نے امیر ہونا ہے، تم نے دولت مند ہونا ہے، تم صاحب بن جاؤ گے، تم یہ بن جاؤ گے۔ پیر اس کو خواب دکھا رہا تھا، لیکن وہ کچھ سوچوں میں گم تھا، یہاں تک کہ وہ جب رات کو بیٹھے تو وہاں پہ پیر صاحب کچھ پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پہ، اس کا پیٹ پہ مختلف حصوں پر نشان لگاتے تھے۔ بچہ ہوش میں آیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ سے بے ہوش کر دیا گیا تھا، کیونکہ پیر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جس وقت وہ عمل کریں تو اس وقت وہ ہوش میں آئے۔ تو وہ کچھ پڑھتے اور اس کے پیٹ پہ عجیب و غریب سے کچھ لکھتے تھے۔ وہ ایک ڈبی تھی جس سے کوئی پاؤڈر ٹائپ سا تھا، اس کے اندر سے وہ اپنی انگلی ڈال کر اس پر وہ لگاتے تھے، وہ کوئی مٹی ٹائپ سی تھی اور اس کے جسم کے اوپر اس کو لکھتے تھے۔ وہ راکھ تھی شاید کسی کی، اس راکھ کے ساتھ اس کے جسم کے اوپر جو لکھا اور جو نشان بنائے تھے وہ عجیب و غریب تھے، نہ وہ انگلش تھی نہ وہ اردو تھی، وہ عجیب سی زبان تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ بچہ بھی ان کے دائرے کڑے کے اندر تھا، اور وہ جو پہلے والی خاتون کی لاش تھی وہ دائرے کڑے کے باہر ہوتی تھی، بچے کو انہوں نے دائرے کڑے کے اندر ہی رکھا ہوا تھا۔
پیر صاحب وہ راکھ کے ساتھ اس کے چہرے پہ جسم پہ اس کے کپڑے اتارے ہوئے تھے۔ پیر صاحب نے اور اس کے جسم پہ وہ بناتے جاتے تھے۔ وہ سانس لیتا ہوا بچہ بے ہوش تھا اور پیر اس کے جسم پر لکھ رہے تھے۔ جب وہ وظیفہ مکمل ہوا اور باہر نکلے تو پیر صاحب نے کہا، کل آخری رات ہے جو ہم نے بڑا کام کرنا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ہی 1-2 راتوں کا کام رہ جائے گا۔ ہم نے اس کو خوش کر دیا تو سمجھو ہم مالا مال ہو گئے، اور مجھے یقین ہے وہ خوش ہے ہم سے۔ وہ جب وہاں سے باہر نکلے تو آج اس کا ضمیر اس کو اتنا جھنجھوڑ چکا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ہم ایک معصوم بچے کی اس طرح بلی چڑھا دینی ہے؟ واقعی ہم اس کو کاٹ دیں گے؟ واقعی اس کی گردن کو الگ کر دیں گے اور اس سے جو خون نکلے گا خود بھی پئیں گے اور کسی کو بھی پیش کر دیں گے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سوچتے سوچتے اس کو کیا ہوا، صبح وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا اپنے علاقے کے تھانے میں پہنچا، اور تھانے میں جاتے ہی اس نے کہا، میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد جتنی بھی سٹوری تھی وہ ساری کی ساری ان کو بتا دی۔ اسی وقت پولیس کی پارٹی ساتھ گئی اور وہ جو بچہ جہاں پہ بے ہوش پڑا تھا وہاں سے برآمد کر لیا گیا۔ اس کے بعد پیر صاحب کو بھی اور بشیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور جب پیر صاحب کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو بشیر کو جو دھمکیاں دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، میں بچ بھی جاؤں گا، میں واپس بھی آ جاؤں گا، لیکن تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں عمل کے ذریعے مار دوں گا۔ تو اس نے پیر صاحب کے منہ پر کہا، پیر صاحب مجھے مار بھی دیں گے نا آپ، مجھے خوشی ہوگی، مجھے کفارہ ادا کرنا ہے جو میں نے جرم کر لیا ہے، پیسے، دولت اور لالچ کی ہوس میں مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ وہ بچہ ان کے ماں باپ کو بلا کر ان کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اب ایک معاملہ جو تھا وہ تھا بے حرمتی کا۔ یہ ایک چھوٹا کیس نہیں تھا، اور یہ اس بچے کو جس طرح لے کے گئے تھے اگر وہ نہ بتاتا تو اس بچے کو یقیناً وہ پیر مار دیتا۔ فوری طور پر اس کیس کا فیصلہ ہوا، اور خاموشی کے ساتھ ہی اس کیس کا بہت جلدی کے ساتھ فیصلہ اس لیے سنا دیا گیا کیونکہ لوگوں تک جب یہ کہانی پہنچتی تو بے حرمتی کی بات پہ لوگ اور جنونی ہو جاتے۔ شاید ان سے پہلے وہ لوگ اس پیر صاحب کو اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کیس کو بجائے ہائی لائٹ ہونے کے جلدی فیصلہ کہہ کر ان کو سزا دے دی جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو عبرتناک سزا دے دی گئی۔ بشیر کو کم سزا ہوئی تھی، پیر صاحب کو شدید ہوئی تھی، سزائے موت اور عمر قید کی سزا۔ بشیر چاہتا تھا کہ اس کو بھی پیر کے ساتھ پھانسی دے کے لٹکا دیا جائے، عمر قید نہ دی جائے، کیونکہ وہ خود سے پہنچا تھا اور وقت سے پہلے اس نے اس بچے کو بچا دیا تھا۔ لیکن پیر صاحب تو مارنے ہی چلے گئے تھے نا، مار ہی دیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے، تو وہ بشیر نے بچا لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ پیسے کی ہوس انسان کو کیا سے کیا کرا دیتی ہے۔ میں ایسا نہیں تھا، ایسا بن گیا۔ دولت، گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ سب حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ ساری حدیں پار کر لی تھیں۔ مجھے تانے مارے گئے تھے، اگر مجھے تانے نہ مارے جاتے تو شاید میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ اگر میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو نوکری کی بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر محلے والے، رشتہ دار، ماں باپ مجھے اس طرح کے تانے مارتے کہ میں تنگ آ گیا تھا، تو اس سے اچھا تھا میں اپنی زندگی کو ختم کر لیتا۔ لیکن خواب جو میں چاہتا تھا حاصل کر لوں، ان خوابوں کی وجہ سے میں زندہ تھا کہ میں نے یہ ساری دولت حاصل کرنی ہے۔ وہیں پہ لوگوں کے تانوں نے مجھ سے ایسا کروا دیا جو وہ بہت رویا۔ پیر صاحب کو تو لٹکا دیا گیا تھا اور کافی سال گزر گئے بشیر کو جیل میں۔ وہ چپ سا ہو گیا تھا، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، وہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، اور ایک دن وہ بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت کی طرف چلا گیا۔ لیکن سب کا کہنا یہ ہے کہ آخری لمحوں میں وہ بہت نمازی پرہیزی ہو گیا تھا، کسی سے بھی نہیں بولتا تھا، ہر وقت اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتا تھا، روتا تھا۔ اکثر لوگ رات کو سوئے ہوتے تھے اور یہ عبادت کر رہا ہوتا تھا، وہ گڑ گڑا رہا ہوتا، دن ہوتا رات ہوتی وہ گڑ گڑا رہا ہوتا تھا، وہ اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا ہوتا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس نے تمام فوکس اس کی عبادت کی طرف تھا۔ جب وہ بیمار ہوا اس کو ہاسپٹل بھی داخل کرا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بچ نہ سکا اور اس دنیا سے چل بسا۔